یہ کہانی ہے اس لڑکی کی جو خود بکنی پہنتی تھی اور آج پوری دنیا کو حجاب کی دعوت دے رہی ہے، آج جس کا نام ہے سارہ ابو بکر۔ سارہ ابو بکر اسلام قبول کرنے سے پہلے امریکہ کی ایک ماڈل فٹنس انسٹرکٹر تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے انہوں نے 10 سال مصر میں گزارے، جس کے بعد وہ دوبارہ اپنے ملک امریکہ واپس لوٹ گئی۔ انہوں نے میامی کی خوبصورت لائف اسٹائل کو خیر باد کہہ دیا اور کیلیفورنیا میں ایک اسلامی ادارے سے وابستہ ہے۔ سارہ ابو بکر امریکہ کی ایک بڑے اور خوبصورت شہر میں پلی بڑھی۔ عام امریکی لڑکیوں کی طرح میری زندگی کا مقصد بھی اپنی خوبصورتی کو نکھارنا اور اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینا تھا۔ جوانی میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی میں نے امریکہ کے شہر فلوریڈا میں میامی کے ساحل کے قریب رہنے لگی۔ میرا لائف اسٹائل لگژری تھا اور میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جو یقیناً ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ فلوریڈا جیسے خوبصورت شہر میں ساحل سمندر کے کنارے رہنا، ایک سے ایک خوبصورت اور برانڈڈ لباس پہننا اور نئے نئے اسٹائل اپنانا تاکہ اپنی نظروں میں بلند ہو سکوں اور لوگوں کی زیادہ سے زیادہ انٹینشن حاصل کر کے فیمس ہو سکوں، میرا بھی شوق تھا۔ میں نے وہی کیا جو ہر انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کرتا ہے اور جو شاید ہمیں بچپن سے ہی سکھا دیا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو میں اس لحاظ سے ایک کامیاب زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنے اندر ہمیشہ ایک خالی پن سا محسوس ہوتا تھا۔ میں بے چین رہتی اور خوشیاں مجھ سے کوسوں دور رہتی۔ اپنے اندر کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں نے پہلے سے زیادہ اپنی خوبصورتی پر دھیان دینے لگی۔ میں نے ایک سوشل ایکٹیوسٹ بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی اس فیلڈ میں بھی مقام و مرتبہ حاصل کر لیا اور میں بڑی بڑی کیمپین چلانے لگی۔ ایک انتہائی بزی اور بھرپور زندگی گزارنے کے باوجود میرے اندر بے چینی رہتی تھی۔ اس بے چینی کو کم کرنے کے لیے میں نے شراب پینا اور میڈیٹیشن لینا شروع کر دیا، لیکن مجھے جلد ہی احساس ہوا کہ یہ سب میرے درد کی وقتی دوا ہیں، کیونکہ اس کی کیفیت سے باہر نکلنے کے لیے میں پہلے سے زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہوں۔ مجھے لگنے لگا کہ انسانی حقوق کے نعرے مخلوق کو مخلوق سے ملانے کا ذریعہ ہے، لیکن خالق کا کہیں ذکر نہیں۔ مجھے لگتا میں فیشن کی غلام ہوں اور میری زندگی کا مقصد لوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں نے اس اندھیر گلی سے نکلنے کے لیے مختلف مذہبوں کے بارے میں جاننا شروع کر دیا اور پھر ایک دن مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن مجید کا ترجمہ میرے ہاتھ لگا۔ میں اس وقت تک اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں صرف اتنا جانتی تھی کہ مسلمان عورتوں پر ان کے محرم مرد، باپ، بھائی اور شوہر ان کے ساتھ گھروں میں مار پیٹ کرتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ دہشت گردی کا تذکرہ بھی میں نے سن رکھا تھا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسے لگنے لگا جیسے مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں، میرے دل اور روح کو غذا مل گئی ہو، میرے اندر کی بے چینی کم ہونے لگی اور اس وقت میں مسلمان ہوئی اور میں نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا۔ میں نے اپنے لیے ایک عبایا اور حجاب خریدا اور جب میں پہلی دفعہ حجاب اور عبایا پہن کر گھر سے نکلی تو مجھے اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ خالق کی نگاہ میں خوبصورت بننے کے لیے لباس پہنا تھا اور مجھے اب لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ وہی گلیاں، وہی محلے اور وہی سڑکیں تھی جہاں میں پہلے برانڈڈ مغربی لباس اور بکنی سوئمنگ ڈریس پہن کر گھوما کرتی تھی۔ میں بکنی پہن کر گھومنے کو خواتین کی آزادی کا نشان سمجھتی تھی، لیکن مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ آزادی کیا ہے۔ میں ساری زندگی جس لگژری لائف اسٹائل کے پیچھے بھاگتی رہتی تھی اس میں نہ خوشی تھی نہ سکون تھا۔ سکون تو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں تھا، نہ کہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننے میں۔ میں ابھی بھی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہوں، لیکن میں اب حجاب کو خواتین کی آزادی سمجھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان عورت آزادی کے ساتھ اپنا حجاب پہن سکے۔ عورت کوئی شو پیس نہیں اور اس کی زندگی کا مقصد خوبصورت دکھائی دینا نہیں۔ مجھے اب یہ بات سمجھ آ چکی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان عورت حجاب کی قیمت کو سمجھے اور اسلام کی دعوت
دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے کام کریں۔